ہاں، عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ۔ اب عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 3 اہل بیت کی زندگی کے اصول ہیں، معجزات، رہن سہن، اصول زندگی۔ اگر یہ اصول میری زندگی میں آ گئے، پہلا اصول ہم نے بتایا خوف پروردگار عالم۔ خوف پروردگار عالم کی پہلی 5 نشانیاں معصوم فرماتے ہیں۔ پہلی نشانی، جو بندہ اللہ کو ناظر مانے، کل بتایا علانیتوں و سرا، ظاہر میں بھی خفقان میں بھی اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ جوانوں کو ایک مثال دوں تاکہ اس نظارت کو سمجھ لیں۔ ہم سب خدا کو مانتے ہیں، خدا کے حضور کو نہیں مانتے۔ ہم امام زمانہ کو مانتے ہیں پر حضور امام کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا وجود مٹیریلسٹ ہے۔ اللہ نظر نہیں آ رہا تو کیسے مانیں؟ اب تصور کریں آپ کو کسی ایسے گھر کے اندر ڈال دیا جائے 2 مہینے کے لیے اور بتا دیا جائے اس گھر میں کوئی 36-37 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹہ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور لائیو کر کے پورے پاکستان کو دکھایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ان 2 مہینوں میں آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا۔ پتا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان دیکھ رہا ہے، تو ہم سے بڑا کوئی با تقویٰ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان رکھنا، اللہ ناظر مطلب خدا کا کیمرہ مجھے 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر۔ اس کیمرے پر اگر تیرا ایمان ہو گیا، یہی تقویٰ ہے، یہ خوف خدا کی نشانی ہے۔ میں نے مثال دی تھی، کربلا جا کے متقی بن جائے، مجلس میں آ کے متقی بن جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ اس کیمرے کو مانے۔ دوسری صفت ناظر ماننا۔ دوسری صفت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پرائورٹی کس کی بنائے؟ پروردگار عالم کی۔ اہمیت کس کی؟ رشتہ دار کی، باپ کی، بہن کی، بیٹے کی، عشیرتکم اپنے عشیرے کی، ابناؤکم اپنے بچوں کی۔ فرمایا نہیں، فاسٹ خدا، جو بھی کرو پہلے یہ بولو پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا پھر حکم صادر کروں گا۔ کسی ایسی محفل میں نہ جاؤ کہ لوگ خوش ہوں اور لوگوں کی وجہ سے گناہ کرو، ہر وہ کام کرو جس سے تیرا خدا خوش ہو۔ تیسری چیز ایتھیکل ایگریمنٹس۔ اگر معاشرے میں تیرا اخلاق نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمسائے کے ساتھ اخلاق، بیوی کے ساتھ اخلاق، اپنے کولیگز کے ساتھ اخلاق، یہ۔ چوتھی چیز جو معصومین فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہوا مطلب ہوس، ہوس پرست کبھی شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا نہا النفس عن الذنب، گناہ سے روکے، نہیں، گناہ تو ویسے ہی نہیں کرتا طریقہ چاہنے والا۔ فرمایا ہوس سے بندہ خود کو روکے۔ حلال کھا رہا ہے پر حلال ہوس باز نہ بنے۔ کھانا کھانا حلال ہے، معصوم فرماتے ہمارا چاہنے والا پیٹو نہیں ہوتا، شکم پرست نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے پیسہ دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو ڈیلی مثلا ہوٹلنگ کرنا شروع ہو جائے، یہ ہوس ہے۔ گھر کا کھانا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، ڈیلی بیسس پر ہوس باز۔ بیوی کو کہے شادی میں نے کی اس لیے تاکہ تو ڈیلی مجھے نئی نئی کھانے بنا کر دے، ہوس باز ہے یہ۔ ہو سکتا ہے حلال نکاح کرے، لیکن اگر چھٹے امام کی دقیقاً لفظ ہیں، فرماتے ہیں جو نکاح میں بھی ہوس باز بن جائے، حلال کر رہا ہے لیکن ڈیلی اپنی شہوت کو تر و تازہ کرتا رہے، فرمایا ہوس باز ہے یہ۔ نہ عاشق شہوت بن، نہ عاشق شکم بن، یہ ہوس تجھے تباہ و برباد کر۔ شہرت کی ہوس، وہوا کی ہوس، تعریف کی ہوس، ہاں ایک حد میں رہے تو صحیح ہے، لیکن اگر تو ہوس باز بن جائے، ہوس باز کبھی شیعہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے شیعہ ہوا وہ ہوس سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں۔ ایک دن عشرہ محرم پڑھ رہے تھے اور موضوع تھا جنت کے دروازے، جس طرح ہم اہل بیت کی زندگی کے اصول پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی دن محرم میں یہ پڑھا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کا ہے، فضائل پڑھے روزے داروں کی۔ دوسرے دن پڑھا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حاجیوں کا ہے، حج کے فضائل پڑھے۔ تیسرے دن میں نے کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ انفاق کرنے والوں کا ہے، خیرات کرنے والوں کا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والوں کا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے کا ہے۔ کہ تیسرے دن پڑھ لیں، فضائل پڑھے اس کے۔ کہتے جیسے ممبر سے اترا ایک کمزور سا بوڑھا تھا، فقیرانہ لباس پہنا ہوا تھا، اس نے مجھے روک دیا، مولوی صاحب ادھر آؤ۔ کیا ہوا؟
کا روزے داروں کا دروازہ، حاجیوں کا دروازہ، خیرات کرنے والوں کا دروازہ. مولوی صاحب کوئی ایسا دروازہ بتاؤ جس سے میں بھی تو جا سکوں. میں کمزور آدمی، غریب آدمی، پیسے ہیں نہیں، خیرات کہاں سے کروں؟ تو یہ دروازہ تو میرے لیے ہے نہیں. آج تک میں نے حج نہیں کیا، یہ دروازہ میرے لیے ہے نہیں. بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ پا رہا، یہ دروازہ میرے لیے ہے نہیں. بدن میں ابھی طاقت ہی نہیں، اتنی نمازیں پڑھ نہیں سکتا، اور آپ نے پورا ایک دروازہ نمازیوں کا بتا دیا. کہ کوئی ایسا بھی تو دروازہ بتاؤ نا جو ہمارے لیے ہو. یہ خطیب کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، واقعاً سوچنے لگا کوئی عمومی دروازہ بھی تو ہو نا، جرنل دروازہ. اب مجمع میں ہم سخاوت کی تعریف کریں گے، ضروری سارا مجمع سخی ہو. ہم بولیں گے تہجد گزار، ضروری سارا مجمع تہجد گزار ہو. کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہے، ایک عمومی دروازہ. فرماتے ہیں گھر گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ابا عبداللہ الحسین کو ہدیہ دی. کہتے یہی کتاب شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار. شیخ عباس قمی کی کتابیں خریدا کریں، بڑی با اثر کتابیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ عباس کی کتاب اٹھائی، امام حسین سے توسل کیے. جس طرح قرآن سے استخارہ نکالتے ہیں اس طرح میں نے شیخ عباس قمی کی کتاب کو کھولا، اور جیسے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ یہ ایک حدیث کا جملہ رسول خدا سے آیا، اور یہ تھا ان الحسین باب من ابواب الجنہ. ایک دروازہ خدا نے جنت میں بنایا ہے، حسین کے چاہنے والوں کا دروازہ. اگلے دن میں نے بوڑھے کو کہا کہ میں نے تیرے لیے بھی ایک دروازہ ڈھونڈا ہوا ہے.